اللہ نے فرمایا قلم سے ذرا ٹھہر جا، ذرا رک جا۔ یا اللہ کس لیے؟ اے مولا سارے نبیوں کی امتوں کا قانون لکھا گیا، قانون میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا، قانون ذرا بھی نہیں بدلا۔ اللہ نے فرمایا اے قلم سن لے، وہ اور نبی تھے جن کی امتوں کے قانون لکھے گئے، کوئی بدلاؤ نہیں آیا، مگر یہ امت میرے محبوب کی امت ہے، یہ امت میرے حبیب کی امت ہے۔ اے قلم ذرا لکھ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے قلم ذرا میرے حبیب کی امت کا قانون لکھ دے، یہ امت گناہگار ہے اور اللہ بخشنے والا غفار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ اب ذرا بیداری کا مظاہرہ کریں اور محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ دیکھو اللہ کا بڑا احسان ہے، اس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، ہماری زبانیں اس لائق نہیں ہیں۔ اس کے اتنے احسانات ہیں کہ ان کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، انہیں گنا بھی نہیں جا سکتا۔ اس نے جو بھی دیا نا وہ انمول دیا ہے، جو کچھ بھی دیا انمول دیا۔ آپ اپنے وجود پر نظر ڈالیں تو اللہ نے جو کچھ دیا انمول دیا، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے آنکھیں دی انمول ہیں، ہاتھ دیے انمول ہیں، پیر دیے انمول ہیں، کان دیے سننے کے لیے انمول ہیں، زبان دی بولنے کے لیے انمول ہے، جو کچھ بھی دیا وہ انمول ہے۔ اب اس سے آگے بڑھیں، اللہ نے دین دیا تو سچا دین مذہب اسلام عطا کیا، اللہ نے رسول دیا تو سچا رسول محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا کیا، اللہ نے قرآن دیا، کتاب دی تو سچی کتاب قرآن مجید عطا فرمائی۔ اس کے احسانات کس درجہ احسانات، اور ہمیں اللہ نے اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ ہم حضور کے امتی ہیں، کوئی عام نہیں ہے، ہم حضور کی امت ہیں۔ قرآن بتائے گا کہ حضور کی امت کی شان کیا ہے۔ آؤ قرآن سنتے ہیں، ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ پروردگار عالم رب لم یزل و لا یزال خالق ارض و سما نے قرآن مجید میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ نے قرآن مجید میں تیری میری عظمت کا اعلان کیا، اللہ نے اس امت کا مقام و مرتبہ بیان کیا۔ پروردگار نے فرمایا اے میرے محبوب کی امت، اے میرے حبیب کا نام لینے والو، اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والو، میرے محبوب سے عشق کرنے والو، تمہیں میں نے محبوب کا امتی بنایا ہے، تمہاری شان بھی قرآن میں بیان کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب کی امت تم بہترین امت ہو۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ بہترین امت، بہترین امت۔ کتنی بہترین امت؟ اب ذرا دیکھیں، اللہ نے تمہیں اور مجھے نبی کا امتی بنایا، آخری رسول کا امتی بنایا، تاجدار مدینہ کا امتی بنایا، اس رسول کا امتی بنایا جس رسول کی امت میں شامل ہونے کے لیے نبیوں نے دعائیں کی۔ اور خصوصیت کہیں قانون نہیں بدلے اللہ کے، لیکن جب اس امت کی بات آئی تو قانون بدل گیا۔ دنیا کے پہلے انسان، دنیا کے پہلے بشر جناب حضرت آدم، اللہ کے پیغمبر، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا، رسالت کا تاج عطا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی امت اور حضرت آدم کے بعد میں میرے آقا تک تمام امتیں، ان امتوں کو حضرت عیسیٰ تک تمام امتیں جتنی بھی ہیں ان سب کو ایک طرف رکھیں اور امت مصطفیٰ کو ایک طرف رکھیں۔ پروردگار عالم نے روز ازل قلم سے کہا قلم ذرا تقدیریں لکھ،
قلم نے لکھنا شروع کر دیا. یا اللہ کیا لکھنا ہے؟ اللہ نے فرمایا قلم ذرا لوح محفوظ پہ لکھ دے. آدم کی امت کا قانون لکھا جائے گا, لکھ دے ذرا. قلم نے کہا مولا کیا لکھنا ہے؟ اللہ نے فرمایا لکھ دے آدم کی امت میں جو بھی گناہ کرے گا سزا ملے گی, نیکیاں کرے گا جنت ملے گی. قلم نے لکھ دیا جو نیک ہوگا جنت ملے گی, جو نیک ہوگا اللہ تعالیٰ اسے جنت کا حقدار بنائے گا, اور گناہگار کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اللہ اکبر. اب قلم سے اللہ نے فرمایا اے قلم چل اب آگے شیش کی امت کا قانون لکھ دے. یا اللہ کیا لکھنا ہے؟ اللہ نے فرمایا نیک میرے لکھ دے, نیکوں کو جنت ملے گی اور گناہگاروں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. قلم نے لکھنا شروع کر دیا, قلم نے لکھ دیا. آگے اللہ نے فرمایا آگے بھی قانون لکھتا چلا جا. یا اللہ کیا لکھنا ہے؟ اللہ نے فرمایا نوح علیہ السلام کی امت کا قانون لکھ. قلم نے لکھنا شروع کر دیا. یا اللہ کیا لکھنا ہے؟ اللہ نے فرمایا قانون نہیں بدلے گا, قانون وہی پرانا ہے, لکھ دے. قلم نے لکھنا شروع کیا. نیک سارے خدا کے, نیک سارے پروردگار کے, نیک سارے جنت میں جائیں گے, گناہگاروں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. قلم نے اس کا بھی قانون لکھ دیا. آگے اللہ نے فرمایا لکھ قلم. قلم نے کہا مولا اب کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا لکھ دے اب ذرا موسیٰ کی امت کا قانون لکھ دے. قلم نے لکھنا شروع کیا. یا اللہ کیا لکھنا ہے؟ اللہ نے فرمایا قانون نہیں بدلے گا, قانون وہی رہے گا, لکھ دے. قلم نے پھر وہی قانون لکھا. اللہ نے پھر فرمایا ذرا ابراہیم کی امت کا قانون لکھ دے. قلم نے لکھنا شروع کر دیا. اب قانون پھر بھی وہی ہے. حضرت اسماعیل کی امت کا قانون لکھا گیا, قانون پھر بھی نہیں بدلا, قانون پھر بھی وہی ہے. سارے نبیوں کی امتوں کا قانون لکھا گیا. حضرت عیسیٰ کی امت کا قانون لکھا گیا, قانون نہیں بدلا, وہی لکھا گیا. مزید اللہ نے فرمایا قلم لکھ. قلم نے کہا مولا اب کیا لکھنا ہے؟ اللہ نے فرمایا اب ذرا میری محبوب کی امت کا قانون لکھ دے, اب ذرا میرے حبیب کی امت کا قانون لکھ دے, اب ذرا میرے پیارے مصطفیٰ کی امت کا قانون لکھ دے. قلم نے لکھنا شروع کیا. اللہ نے فرمایا لکھ. قلم نے لکھا, مصطفیٰ کی امت کا قانون لکھا. قلم نے پھر بھی وہی لکھا. قلم جب لکھنے لگا اللہ نے فرمایا قلم سے ذرا ٹھہر جا, ذرا رک جا. یا اللہ کس لیے؟ اے مولا سارے نبیوں کی امتوں کا قانون لکھا گیا, قانون میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا, قانون ذرا بھی نہیں بدلا. اللہ نے فرمایا اے قلم سن لے, وہ اور نبی تھے جن کی امتوں کے قانون لکھے گئے, کوئی بدلاؤ نہیں آیا, مگر یہ امت میرے محبوب کی امت ہے, یہ امت میرے حبیب کی امت ہے. اے قلم ذرا لکھ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے قلم ذرا میرے حبیب کی امت کا قانون لکھ دے. یہ امت گناہگار ہے اور اللہ بخشنے والا غفار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت سرکار کی آمد, داتا کی آمد, سرزمین نورپور. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے, واہ واہ. تو جب باری آئی اس امت کی تو اللہ نے فرمایا کہ اس امت کے لیے قانون بدلے گا. یہاں اگر گناہگار بھی ہوں گے نا تو اللہ تعالیٰ حبیب کے صدقے ان کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. قانون بدل دیا اللہ نے. جی آگے سنیں. اور قانون کیوں نہ بدلے؟ کیونکہ اللہ نے رسول ہی لاجواب عطا کیا ہے. بے شک. سبحان اللہ. اے میرے عزیزو ذرا قرآن مجید پڑھو. اللہ کا قرآن کہتا ہے پروردگار نے اس امت کا مقام و مرتبہ بیان کیا, اور اس امت کو جو نبی دیا اس نبی کا مقام بھی بیان کیا. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم.
اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اپنے حبیب کا بھی مقام بیان کیا اور اس امت کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت بیان کی۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب کے امتیوں ذرا خوش ہو جاؤ، اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں خوش ہو جاؤ، میرے محبوب کا نام لینے والوں خوش ہو جاؤ، اس لیے کہ رسول تمہیں وہ دیا ہے۔ دنیا پہ ذرا ایک نظر ڈالو، دنیا میں لوگ حریص ہوا کرتے ہیں، کیسی حرص کیا کرتے ہیں، کوئی دولت کی حرص کرتا ہے، کوئی شہرت کی حرص کرتا ہے، کوئی ثروت کی حرص کرتا ہے، مال و متاع کی حرص کرتا ہے، اچھے مکانات کی حرص کرتا ہے، گاڑی بنگلہ موٹر کار مل جائے لوگ اس کے لیے حریص ہوتے ہیں، یہ ساری حرص کیا کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں خوش ہو جاؤ، تمہیں رسول وہ دیا، کسی اور چیز کے لیے وہ کوئی حرص نہیں کرتا، حرص کرتا ہے تو تمہاری بخشش کے لیے کرتا ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ رسول دیا عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ بے شک بے شک، تمہارے میرے نبی کو کسی اور چیز کی حرص نہیں، حرص ہے تو صرف تمہاری میری بخشش کی حرص ہے۔ جی بے شک سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں میرے آقا نے جب بھی معروضہ پیش کیا بس اتنا کا مولا میرے گناہگار امتیوں کی مغفرت فرما دے۔ ہر موقع پر حضور نے یاد کیا، ہر موقع پر۔ بے شک سبحان اللہ۔ نبی کے صدقے میں تمہیں اور مجھے کیا نہیں ملا، سب کچھ ملا، بہترین امت کا خطاب بھی ملا، بہترین امت کا ٹائٹل بھی اللہ نے دیا، اشرف بنایا اللہ نے تمہیں اور مجھے، نبی کے صدقے بنایا اللہ نے، بہترین امت کہا۔ آؤ ذرا پچھلی امتوں کے قانون پہ نظر ڈالو، پھر اپنی قسمتوں پہ ناز کرو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، حضرت موسیٰ توریت پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کلام ہے توریت، آسمانی کتاب ہے توریت، آپ اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی امت کے لیے قانون کیا تھا؟ حضرت موسیٰ کی امت کا قانون یہ تھا اگر کوئی رات کو گناہ کرتا تھا، اندھیرے میں گناہ کیا کرتا تھا، اگر کوئی چھپ کر گناہ کیا کرتا تھا تو صبح کو اس کے دروازے پہ لکھا ہوتا تھا اس نے رات یہ گناہ کیا۔ یہ اس امت کا قانون، حضرت موسیٰ کی امت کا۔ سمجھ رہے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ حضرت موسیٰ کی امت کا قانون، رات کے سناٹے میں اگر کسی نے گناہ کیا تو غیبی طور پر صبح اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا تھا اس نے رات یہ گناہ کیا۔ اگر رات کو گناہ کیا اس کے دروازے پہ لکھا ہوتا تھا اس نے رات یہ گناہ کیا۔ مطلب رات میں چھپ کر بھی گناہ کرے اگر تو اللہ اسے دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا کرتا تھا، جگ ظاہر ہو جاتا تھا گناہ۔ مگر غور کرو، حضرت موسیٰ توریت پڑھ رہے ہیں، آپ نے ایک امت کا ذکر پڑھا، ایک امت کی عظمت پڑھی، ایک امت کی فضیلت پڑھی۔ توریت میں لکھا ہے ایک امت ایسی آئے گی وہ رات کے اندھیرے میں نہیں، وہ دن کے اجالے میں بھی گناہ کرے گی، چھپ کر نہیں، اگر ظاہری طور پر بھی گناہ کرے گی تب بھی اللہ کا اس پر کرم یہ ہوگا، اللہ اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی ادھر اگر رات میں گناہ کرے نہ کوئی چھپ کے تنہائی میں تو اس کے پیشانی پہ لکھ دیا جاتا تھا، اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا، اور ادھر کوئی اجالے میں کرے ظاہر میں کرے تب بھی اللہ اس کے گناہوں پر بولو پردہ ڈال دے، پردہ ڈال دیتا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، عرض کرنے لگے پروردگار اے رب لم یزل ولا یزال، خالق ارض و سما میری دعا کو سن لے۔ اے مولا جس امت کی فضیلت میں نے پڑھی ہے یا اللہ یہ امت مجھے عطا کر دے، یا اللہ یہ امت مجھے عطا کر دے۔ اللہ نے فرما دیا اے میرے موسیٰ تم اس امت کو مانگتے ہو مگر سنو یہ امت تمہیں کیسے عطا کر دوں، یہ امت میرے محبوب کی امت ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔
حضرت موسیٰ نے پھر توریت کا ورق پلٹائے، پھر پڑھنا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ کی امت کے لیے قانون کیا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ، غور کرو۔ اگر کوئی صدقہ دیا کرتا تھا تو لا کر میدان میں رکھتا تھا صدقے والی چیز کو، آسمان سے بجلی آتی تھی، آسمان سے ایک آگ آتی تھی، یا تو اسے جلا دیا کرتی تھی یا اسے اٹھا کر لے جاتی تھی۔ جس کا قبول ہوا اسے جلا دیا یا اٹھا کر لے گئی، جس کا قبول نہیں ہوا اس کا صدقہ وہیں پڑا رہ جاتا تھا۔ دنیا کو پتہ لگ جاتا تھا اس کا صدقہ قبول نہیں ہوا، زمانے کو خبر ہو جاتی تھی اس کا صدقہ قبول نہیں ہوا۔ لیکن حضرت موسیٰ توریت پڑھ رہے ہیں، توریت میں لکھا ہے ایک امت ایسی آئے گی وہ اگر رات کے سناٹے میں اگر کسی کو صدقہ دے گی، ادھر وہ صدقہ دے گی ادھر اللہ فوراً قبول فرما لے گا۔ حضرت موسیٰ نے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے رب لم یزل ولا یزال، اے مولا یہ امت مجھے عطا کر دے۔ مولا وہ امت نہیں دی، یہ امت دے دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ امت کیسے دے دوں؟ یہ امت میرے محبوب کی امت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ کیا بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا سنا تو پھر توریت کا ورق پلٹا، پھر پڑھنے لگے توریت۔ حضرت موسیٰ نے پھر توریت میں پڑھا، ایک امت کا مقام و مرتبہ لکھا ہے، ایک امت کی عظمت لکھی ہے۔ حضرت موسیٰ نے پڑھا، توریت میں لکھا ہے ایک امت ایسی آئے گی کہ ساری امتوں کے بعد میں آئے گی، مگر جنت میں جانے کی جب باری آئے گی تو یہ امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ یہ امت مجھے عطا کر دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ امت تمہیں کیسے دے دوں؟ یہ امت میرے محبوب کی امت ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا سنا تو موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے۔ اب ذرا جملہ توجہ سے سن لو، نور پور کے سنی جنتی مسلمانوں، یہ جملہ دل پہ لکھ کے لے کے جاؤ۔ حضرت موسیٰ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اللہم اجعلنی من امتی محمد۔ عرض کرنے لگے یا اللہ اگر یہ امت مجھے عطا نہیں کرتا، اے پروردگار اگر یہ امت مجھے عطا نہیں کرتا تو یا اللہ اپنے محبوب کی امت میں مجھے بھی شامل کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا یہ میرے محبوب کی امت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، مولا اس امت میں مجھے بھی شامل کر دے۔ اپنے مقدروں پہ ناز کرو، اپنے مقدروں پہ ناز کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ امت بنایا ہے مجھے اور آپ کو کہ حضرت موسیٰ جیسے نبی نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس امت میں پیدا کر دے، اس امت میں مجھے شامل کر دے۔ لوگوں ذرا غور کرو، نبی ہیں حضرت موسیٰ، پیغمبر ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، مگر دعا کر رہے ہیں مولا مجھے اس امت میں شامل کر دے۔ ایمانداری سے بتاؤ، تم اور میں جب پیدا ہوئے تو کان میں بتایا گیا اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر تمہیں اور مجھے پیدا ہوتے ہی بتا دیا مبارک ہو تو حضور کا امتی بن کے آیا ہے۔ تم نے اور میں نے کوئی دعا نہیں کی اللہ سے کہ اللہ تو اس امت میں ہمیں پیدا کر دے، تم نے میں نے دعا نہیں کی، دعا موسیٰ نے کی تھی، دعا موسیٰ نے کی تھی یا اللہ اپنے محبوب کا امتی بنا دے۔ مگر تمہارے اور میرے اوپر اللہ کا کرم کتنا ہے، اللہ نے بغیر دعا کے تمہیں اور مجھے حضور کا امتی بنا دیا۔ یہ شان اس امت کی۔ اللہ نے فرمایا تم بہترین امت ہو، بہترین امت۔ کیوں ہو بہترین؟ یہ مقام کیوں ہے؟ یہ اللہ نے عزت کیوں دی؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا تم بہترین امت ہو، کیوں ہو؟ تو آگے اللہ نے اس کی وجہ بھی بیان کی۔
پروردگار عالم نے فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین اس لیے ہو، بہترین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ امت وہ ہے جو لوگوں کو برائیوں سے روکتی ہے، بھلائیوں کا نیکیوں کا حکم دیتی ہے، اچھائیوں کی رغبت دلاتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے۔ یہ کوالٹی ہے اس امت کی، یہ صفت ہے اس امت کی، یہ عزت ہے اس امت کی، یہ اللہ نے صفت دی ہے امت کو۔ اللہ اکبر کبیرہ ہے میرے عزیزو، غور کرو، اللہ نے مقام و مرتبہ دیا، اللہ نے عزتوں کا تاج پہنایا، حضور کے صدقے میں پہنایا، مگر ڈیوٹی بھی مقرر کی۔ اللہ نے ڈیوٹی کیا لگائی؟ اللہ نے کیا کام لینا ہے؟ اللہ نے فرما دیا کام اتنا ہے، برائیوں سے روکنا ہے، بھلائیوں کی طرف لوگوں کو رغبت دلانا ہے، بھلائیوں کا حکم دینا ہے، برائیوں سے لوگوں کو روکنا ہے۔ اللہ اکبر، غور کرو میرے عزیزو، اب ذرا قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھو، پھر اپنے کردار و عمل پہ نظر ڈالنے ہم اور آپ دیکھیں۔ اللہ نے ڈیوٹی تو یہی لگائی، میرے نبی کے صحابہ نے یہی کیا، امت کو برائیوں سے روکا، امت کو نیکیوں کی طرف لے کر گئے، راہ حق کا مسافر بنایا۔ اولیاء کی زندگی پہ نظر ڈالو، اولیاء کرام نے یہی کیا، امت کو برائیوں سے روکا، بھلائیوں کی راہوں کا مسافر بنایا، نیکیوں کی راہوں کا مسافر بنایا۔ یہ بزرگ جن کا آستانہ یہ نظر آتا ہے، جن کے آستانے کے صحن میں بیٹھے ہو، جن کی یاد میں جلسہ کر رہے ہو، اللہ اکبر، ایسے سینکڑوں ہزاروں بزرگ، لاکھوں بزرگ اللہ نے دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دیے اور ان کی ڈیوٹیاں لگا دی۔ اللہ نے انہیں کام سونپ دیا، جاؤ دنیا کے خطے خطے میں پھیل جاؤ، نیکیوں کی دعوت دیتے رہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہو۔ تم اور میں جس ملک کے اندر رہتے ہیں، اللہ نے مقرر کیا، اللہ کے محبوب نے بھیجا، کسے بھیجا؟ ہندوستان کا راجہ بنا کر تمہارے میرے خواجہ کو بھیجا، سرکار غریب نواز کو بھیجا۔ ڈیوٹی کیا لگائی؟ کام کیا دیا؟ لوگوں کو برائیوں سے روکنا ہے، اچھائیوں کی راہوں پہ لانا ہے، نیکیوں کی راہوں کا مسافر بنانا ہے۔ کیا کیا غریب نواز نے؟ کیا کیا بغداد میں غوث اعظم نے؟ کیا کیا ان بزرگوں نے؟ ذرا پڑھ کے دیکھو تاریخ، خدا کی قسم یہی کیا، لوگوں کو برائیوں سے روکا، لمحوں میں دل بدل دیے، نظروں سے جام عشق رسول پلا دیا، جام عشق مصطفیٰ پلا دیا، نگاہوں سے ایسی پلائی، لمحوں میں لوگوں کو ولی بنا دیا۔ چور آیا ولی بن کے گیا، ڈاکو آیا ولی بن کے گیا، گنہگار آیا متقی بن کے گیا، گنہگار آیا پارسا بن کے گیا، شرابی آیا ولی بن کے چلا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آؤ ذرا ولیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ سنی قوم جو نظر آتی ہے دنیا میں، یہ بے وقوف قوم نہیں ہے، یہ پاگل قوم نہیں ہے، اللہ نے عقل دی ہے، عقل کا عقل سے نوازا ہے، سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ دنیا ہمیں بے وقوف نہ سمجھے، ہم یوں ہی غوث اعظم کا نام نہیں لیتے، ہم یوں ہی غریب نواز کے دیوانے نہیں ہیں، ہم یوں ہی علاء الحق پنڈوی کا نام نہیں لیتے، ہم یوں ہی قطب الدین بختیار کاکی کے دیوانے نہیں، ہم یوں ہی نظام الدین اولیاء کے دیوانے نہیں، ہم یوں ہی مخدوم سمنا کے دیوانے نہیں، ہم یوں ہی حضور اعلیٰ حضرت کے دیوانے نہیں، ہم یوں ہی ان بزرگوں کا ادب نہیں کرتے، یوں ہی احترام نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے کیا کرتے ہیں کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عزتیں عطا کی ہے، انہیں اللہ نے مراتب عطا کیے ہیں، اللہ نے ان کی عزتوں کو بلند کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا، جسے عزت اللہ کا عطا کرے، جسے عزت سے اللہ نوازے، دنیا کی کوئی طاقت مل کر اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ عزت دینا اللہ کا کام ہے، ذلیل کرنا بھی اللہ کا کام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، غور کرو، عزت اللہ نے دی غریب نواز کو، اور وہ پرتھوی راج سمجھتا تھا میں خواجہ غریب نواز کو ذلیل کر دوں گا، رسوا کر دوں گا۔ کیا ہوا؟ غریب نواز آج بھی ہمارے دلوں پہ حکومت کرتے ہیں، اور اس کا کیا ہوا؟ اللہ نے اسے ذلیل و خوار بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ آسان سفر، سبحان اللہ، یہ اتنا آسان تو نہیں تھا سب کچھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، خواجہ کا ہندوستان،
ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे गौस, नारे गौस। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इम्तियाज रजा बरकाती संभल, नारे तकबीर, उर्से दादा मियां, उर्से दाना साहब मियां, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। अब जरा सी तवज्जो करें और मेरी गुफ्तगू से जुड़ जाएं। अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया इन औलिया को क्या करना है, नेकियों की दावत देनी है, बुराइयों से रोकना है। गरीब नवाज सरकार ने यही किया। ये आसान नहीं था सफर। गरीब नवाज जब चले, हुजूर का हुक्म हुआ जाओ हिंदुस्तान, चले गरीब नवाज। सफर आसान नहीं था। चलते चलते पैरों के चप्पल टूट गए, चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए। तुम और मैं समझते हैं इतना आसान था, नहीं मेरे प्यारे, इतना आसान नहीं था। पैरों में छाले थे मगर अल्लाह का वली चलता जा रहा था। पैरों में छाले जरूर थे मगर नजरों में अगर था तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल थी, और अगर दिलो दिमाग में कुछ था तो मुस्तफा का फरमान था। ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान आए। पृथ्वीराज चौहान ने बहुत कोशिश की कि ख्वाजा को हरा दूं, मगर जिसे अल्लाह इज्जत अता करे दुनिया की ताकत मिलके उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। लाख कोशिश की पृथ्वीराज ने मगर कोई नतीजा नहीं निकला। दीन हिंदुस्तान में फैल गया। इस्लाम की किरणें सारे हिंदुस्तान को रोशन करने लगी। दुनिया भर के बुजुर्गों की तारीख पढ़ो और ये भी बात सच है, आज जो बुजुर्गों के मुखालिफ है, आज जो हमें कहते हैं कि तुम जो कब्र में पड़े हैं उनका नाम लेते हो, उनके उर्स की महफिलें सजाते हो, हम दुनिया को बताते हैं कल तक ये जमीन के ऊपर थे, तब तक भी ये लोगों को गुनाहगार से मुत्तकी और पारसा बना रहे थे। आज ये कब्रों के अंदर चले गए मगर कब्रों में जाने के बाद इनका फैज आज भी जारी है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक इनका फैज आज जारी है। बेशक। एक बुजुर्ग हैं, एक रास्ते से गुजर रहे हैं, एक बच्चा है, बेरी का एक दरख्त है, बच्चे ने ये पत्थर उठाया, बेरी के दरख्त पे मारा, बेरी के दरख्त से लगता हुआ वो पत्थर अल्लाह वाले के आकर लग गया। गौर करें, पत्थर बच्चे ने फेंका, बेरी के दरख्त पे फेंका, मगर लगा किसके, अल्लाह के वली के आकर लग गया। अल्लाह के वली के पत्थर लगा तो खून निकलने लगा। जब खून निकला तो बच्चे से कहने लगे, बच्चे ये बता तूने पत्थर क्यों मारा। बच्चा कहने लगा, हुजूर मैंने आपके नहीं मारा, माफ करें मुझे। का फिर किसके मारा। बच्चे ने कहा, अल्लाह वाले सुनो, आपके नहीं मारा, मैंने पत्थर मारा बेरी के दरख्त को। अल्लाह वाले ने फरमाया, बता बेरी के दरख्त को क्यों मारा। तो कहने लगा बच्चा, इसको इसलिए पत्थर मारा, अगर इसको पत्थर मारता हूँ तो ये मुझे अपना फल देता है, बेर देता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो आपने फरमाया, तेरा मतलब ये हुआ ये पेड़ है, दरख्त है, अगर पत्थर लगे तो तुझे फल दिया करता है, पत्थर लगे तो तुझे फल देता है। कहाँ पत्थर लगे तो फल देता है। इतना सुना अल्लाह वाले ने रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए, रोए, इतना रोए कि जमीन पे गश खा के गिर गए, बेहोश हो गए। जब जमीन पे बेहोश होकर गिरे, बच्चा हैरान हो गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद में जब अल्लाह वाले को होश आया, जब उठे तो आपने बच्चे को सीने से लगाया, पेशानी को चूमा। आपने फरमाया, ओ बच्चे तू कहता है ये पत्थर इसके मारो, ये तुझे फल देता है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह वाले ने फरमाया, सुन ले, ये फल देता है, इसके पत्थर मारेगा ये फल देगा, मगर तेरा पत्थर तो मेरे भी लगा। मैं इसलिए रोया कि मेरे जब पत्थर लगा मैंने तुझे कुछ भी नहीं दिया, ये दरख्त तो तुझे फल देता है लेकिन मैंने कुछ नहीं दिया। अब अल्लाह वाले की नजरों का कमाल देखो। अल्लाह वाले ने फरमाया, ओ बच्चे सुन ले, जब एक दरख्त को अल्लाह ने ऐसा बनाया
اس کے پتھر مار دو وہ پھل دے دیتا ہے، تو پتھر میرے لگا ہے مجھے بھی کچھ نہ کچھ دینا چاہیے، خالی کیسے چھوڑ دوں؟ بچے کو سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما، ایک لمحے کے اندر اتنا نوازا اللہ والے نے اسے ولایت کا تاج پہنا دیا۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ امتیاز برکاتی، نعرے تکبیر، سبحان اللہ۔ تو یہاں تو لمحوں میں کام ہو جاتا ہے، سبحان یہاں جب نظر پڑ جاتی ہے تو کام بن جاتا ہے، اور جن کا کہیں نہیں بنتا نا وہ ساری عمر تو انکار کرتے ہیں، لیکن جب کہیں کام نہیں بنتا تو پھر ہم نے بڑے بڑے اکڑنے والے دیکھے، پھر ہم نے بڑے بڑے اچھے دیکھے، انکار تو کرتے رہے مگر جب کام نہیں بنانا تو اللہ والوں کے آستانوں پہ کھڑے نظر آئے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ہم نے انہیں دیکھا جو زندگی بھر انکار ہی کرتے رہے، جی مگر جب بات نہیں بنی تو خواجہ کے آستانے پہ نظر آئے، سبحان اللہ۔ جب بات نہیں بنی تو صابر کے آستانے پہ کلیر میں نظر آئے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا جانتی ہے جب کہیں بات نہیں بنتی تو در اللہ والوں کا ہی ہے جہاں پہ کام بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔